شوہر بیوی میں محبت کیسے پیدا ہو؟ میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری زوجہ میری بات کو سمجھیں، میری طبیعت کو جانیں، اس کے باوجود ہماری نہیں بن سکی۔ پچھلے 5 مہینوں سے ہماری بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں بھائی، دونوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو یار۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی ہدایت کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں دوسری شادی بھی کرنا چاہ رہا ہوں مگر میرے والدین راضی نہیں ہو رہے۔ محمد ریحان بھائی، دوسری شادی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ 6 مہینے سے چپ بیٹھیں یا 12 مہینے سے چپ بیٹھیں۔ بیوی سے تعلقات اچھے ہیں برے ہیں، وہ تو بالکل ایک الگ میٹر ہے، اس پر تو میرے الگ سے بیانات ہیں۔ وہ تو عدل کی طاقت ہے، تو آپ دوسری کر سکتے ہیں۔ والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے اس میں، یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس میں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے حقوق ادا کریں آپ، تو حقوق ادا کر سکتے ہیں تو 2 کے بجائے 4 کر لیں۔ حقوق نہیں ادا کر سکتے تو 2 کیا، 1 کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ پھر رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے اور آپ کی وائف کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو، تو دیکھیں وہ مشہور مقولہ ہے نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو آپ کو آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں، تو ان کو بھی یہی شکایت ہوگی کہ آپ ان کی طبیعت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، کچھ اپنے مزاج کو کچلنا پڑتا ہے، تو اور کچھ سامنے والے کو چاہیے وہ اپنے مزاج کو دائیں بائیں کرے۔ اگر دونوں میں ہی اکڑ ہوگی، دونوں ہی ڈھیٹ بن کے اپنے مزاج پہ اکڑے ہوئے ہوں گے، تو پھر نہیں بن سکتا معاملہ۔ تھوڑا سا آدمی کو وائف کی طبیعت کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اپنے مزاج سے تھوڑا سا اپنے مزاج کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ پوری کوشش اگر اسی کی کریں گے کہ آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو سمجھ جائے، تو شاید کامیابی نہ ہو۔ کچھ اپنی طبیعت سمجھا دیں اور کچھ اپنی طبیعت کو چینج کر لیں بیگم کے حساب سے، کچھ کمپرومائز کریں۔ تو بیگم کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی 100% اپنی طبیعت آپ پہ مسلط نہ کرے، بلکہ کچھ آپ کو اس کی رعایت کریں اور وہ آپ کی رعایت کر لے، کچھ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لے۔ تو یہ لچک جب تک نہیں ہوگی تو یہ معاملہ چلتا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بیگم کو مکمل اپنا تابع بنا لو، بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ ہو جائے اور جیسے آپ چاہتے ہو ویسے ہی چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، یغلبنا وہ کیا ہے کہ یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم۔ بہت ہی کوئی کمینہ ہوگا جو مکمل حاوی ہو جائے گا بیوی کے اوپر، 100% پھر اسی کے حساب سے چلے گی۔ تو اس کے لیے آدمی کو کمینہ بننا پڑے گا، مطلب کہ بہت ہی گھٹیا بننا پڑے گا اس کو۔ تو اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہو تو اسے تھوڑا سا بیگم سے دبنا پڑتا ہے اس کو، اور تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاج کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عزت دار رہوں، کریم رہوں اور تھوڑا سا مغلوب رہوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں لئیم بن جاؤں، قابل ملامت بن جاؤں، اور میں گھر والوں کو مکمل جو ہے وہ 100% اپنے کنٹرول میں لے لوں۔ تو یہ کتنی زبردست ترغیب دی ہے گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ باتیں تو بیوی کی ایسی ہوتی ہیں جو آدمی برداشت، وہ ناممکن ہے، کوئی بھی شریف آدمی برداشت نہیں کرتا، لیکن جنرلی جو گھروں میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں مرد کو اللہ نے حوصلہ چونکہ زیادہ دیا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ترغیب دی ہے برداشت کرنے کی، کہ تھوڑا سا بیوی سے دب کے رہ لو، تو لیکن یہ عزت دار آدمی دب جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یار میں طاقتور ہوں، میں بیگم کے سامنے دب کے رہوں، یہ کون سا ہے، میں تو طاقتور ہوں۔ تو دیکھیں طاقتور آدمی جو ہے نا اپنے جیسے سے لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے، باہر نکلیں اپنے جیسا کوئی نظر آئے تو اسے پکڑ کے کوٹ دیں آپ، اور اس پہ غالب آ جائیں، بلا وجہ نہیں، کوئی وجہ ہو تو پھر لوگ تعریف کریں گے یار ماشاءاللہ محلے کا بدماش ہے یہ۔ اور کمزور کے کو بالکل ہی دبا دینا، بالکل اس کو ایسے ریموٹ کنٹرول کی طرح اس پہ آپ کو جو ہے نا اختیارات حاصل ہو جائیں، تو یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے، یہ یعنی لڑنے کا میدان نہیں ہے گھر۔ مقصد میرا یہ سب باتیں بتانے کا۔ تو اس لیے تھوڑا سا آپ ظرف پیدا کریں، اپنا بڑا کریں ظرف۔ چھوٹی موٹی باتیں بیگم کی ہوتی ہیں، وہ آپ کی طبیعت سمجھ نہیں پا رہی ہے، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں آپ کی کیا چاہتے ہیں، نہیں سمجھ تو تھوڑا اگنور کرو، جانے دو، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی بیسک چیز ہے، بھائی آپ کو اولاد دے رہی ہے، بچوں کی ٹوٹی پھوٹی تربیت ہو رہی ہے، اور آپ کی مرضی کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا، ایسے شخص سے بات چیت نہیں کرتی جو آپ چاہتے ہو، کہ جو نبی نے بنیادی حقوق بتائیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہ دے، اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے تعلق نہ رکھے، اور تیسری بات کیا ہے کہ جب آپ جو ہے نا وہ آپ کے یعنی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنے ہو۔ تو یہ سب چیزیں موٹی موٹی ہیں، اگر اس پہ چل رہی ہے تو پھر یہ طبیعت وبیعت شادی کے بعد سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ہر کوئی جو آدمی جن کے مزاج ہوتے ہیں نا، میرا مزاج ایسا ہے، میں اس مزاج پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو وہ دنیا میں کہیں بھی آپ جب جاب کرتے ہیں تو آپ کو باس آپ کے مزاج کا تھوڑی ملتا ہے، وہ الٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کو دبنا پڑتا ہے باس کے سامنے، کیوں؟ جاب بچانے کے لیے۔ تو اسی طرح میرے بھائی گھر بچانے کے لیے بھی
کچھ تھوڑا سا لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنے اصولوں کو تھوڑا سا دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے. گھر میں اور باہر کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہر آدمی گھر کے باہر بدماش ہوتا ہے، گھر میں جا کے تھوڑا سا بدماشی ختم کرنی پڑتی ہے. ہاں کوئی ناقابل برداشت معاملہ ہو جو بالکل ہی، جیسے میں نے بتایا نا، بعض خواتین شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہیں، وہ تو اس طرح کی کوئی خطرناک نوبت ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. اس کو پھر شریعت نے جو بتایا ہے، اس میں شریعت نے بتایا کہ دونوں طرف کے خاندان والے بیٹھ کے مسئلہ حل کریں. نہیں حل ہوتا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں پھر. لیکن آپ کا مسئلہ مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا. علیحدگی تو بہت ہی آخری یعنی حل ہے.